زرش نے گاڑی میں سے معراج کے ساتھ وائدان کو اترتے دیکھا تو روتے ہوئے اس کی جانب گئی۔ وانیا کہاں ہے وائدان؟ آپ اسے ساتھ لائے ہیں نا، کہاں ہے وہ؟ وانیا۔ زرش وائدان کو چھوڑ کر گاڑی کی جانب لپکی جس میں ڈرائیونگ سیٹ پر بس ایک ڈرائیور تھا۔ وانیا کہاں ہے وائدان؟ زرش نے وائدان سے پوچھا، جو سر جھکائے کھڑا تھا جبکہ اپنے باپ کا جھکا سر دیکھ کر ہانیہ کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ لے گئے اسے زرش، وہ لوگ ہماری وانیا کو لے گئے، میں انہیں روک نہیں پایا، میں کچھ نہیں کر پایا۔ وائدان نے زرش کو کندھوں سے تھام کر روتے ہوئے کہا، لیکن زرش میں تو رونے کی ہمت بھی نہیں بچی تھی۔ وہ بس بے چان ہو کر وائدان کی باہوں میں جھول گئی۔ آزادی مبارک راگا، اپنا سردار آزاد کروا ہی لیا نا ہم نے۔ کال نے مسکرا کر راگا کو دیکھا۔ وہ لوگ اس وقت ایک گاڑی میں تھے جو خفیہ پہاڑی راستوں سے ہوتے ان کی منزل پر گامزن تھی۔ راستے میں انہیں کئی جگہ ناکہ بندی ملی تو وہ پولیس والوں کو چکمہ دے کر گاڑی بدلتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اب صبح کے 10 بجے کا وقت ہو رہا تھا اور وہ اپنی منزل کے بہت قریب تھے۔ مان گئے تم کو مارا آزاد تو کروا لیا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کوئی 4 مہینہ اور مرا پڑا رہنے دیتا ہوں تم مالک کو۔ لالے اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ راگا نے اپنے گال پر لگے کٹ کو سہلاتے ہوئے طنز کیا۔ میں اور ویرا تو کب سے کوشش کر رہے تھے راگا، بہت کچھ کیا لیکن فوج تمہیں چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ کال جو اب چہرے پر نقاب ہٹا چکا تھا گہرا سانس لیتے بولا، ارے کوئی بات نہیں لالے کی جان، میں تو سسرال میں تھا، مزے سے دم بہت کھا رہا تھا، روز حتر توازہ ہوتی تھی میری، میں کون سا کسی جیل میں بند فوجیوں کے ڈنڈے کھا رہا تھا۔ راگا نے آنکھ دبا کر کہا تو کال کہکا لگا کر ہنس دیا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے راگا کی نظر پچھلی سیٹ پر بے ہوش پڑی وانیا پر گئی جس کے معصوم چہرے سے اب چادر ہٹ چکی تھی اور وہ کوئی سوتی ہوئی معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ اسے کیوں لے آئے تم؟ راگا نے وانیا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ لیفٹیننٹ کی بیوی ہے راگا، اسی کی وجہ سے ہم وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ راگا کے چہرے پر ناگواریت آئی۔ ہاں لیکن بھاگنے کے بعد تو اسے راستے میں ہی کہیں پھینک دیتا، اب اس کی وجہ سے فوج ہمیں ہر جگہ ماری ماری تلاش کر رہی ہوگی۔ راگا کی بات پر کال ایک پل کے پریشان ہوا۔ فکر مت کر راگا، ایک بار ہم اپنے قبیلے پہنچ گئے تو فوج وہاں کبھی بھی نہیں پہنچ سکے گی، کال نے بھرپور اعتماد سے کہا، اور اگر پہنچ گئی تو اگر اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی ہاتھ فوج نے ہمارے قبیلے کا پتہ لگا لیا تو؟ راگا نے کال کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کال ان نگاہوں سے غائب ہو رہا تھا۔ آج تک تو نہیں پہنچ پائی فوج وہاں راگا، ابھی کیسے پہنچے گی؟ وہ حبیث، آج تک فوج راگا کو بھی پکڑ نہیں پایا تھا، لیکن پکڑ لیا نا، یہ لڑکی نہیں تو نئی مصیبت اٹھا لایا ہے ساتھ۔ راگا نے اپنے دانت کچکچاتے ہوئے کہا، فکر مت کر راگا، کچھ نہیں ہوگا۔ راگا نے مزید کچھ کہنا بیکار سمجھا اس لیے خاموش ہو گیا۔ دیکھ ہم پہنچ گئے، کال نے وادی کی جانب اشارہ کیا جو قراقرم کے برفیلے پہاڑوں کے دامن میں چھوٹا سا گاؤں چھپا کر رکھے ہوئے تھی۔ پہاڑوں کے دامن میں چھوٹا سا گاؤں دیکھنے میں جنت کا ٹکڑا ہی لگتا تھا، جس کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھیل بہتی تھی اور چاروں اطراف برفیلے پہاڑ تھے، لیکن سبھی اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ علاقہ گاؤں کی آڑ میں دہشت گردوں کا ٹھکانہ تھا۔ ان کی گاڑیاں اوبڑ کھابڑ راستوں سے ہوتی ہوئی گاؤں کی دہلیز تک پہنچی، جہاں تقریباً ایک 32 سالہ روبدار شخص کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ راگا میرے بھائی۔ راگا مسکرا کر اس کے پاس گیا، اس کے گلے سے لگ گیا۔ کیسے ہو ویرا؟ راگا کے سوال پر ویرا مسکرایا۔ آزادی مبارک ہو راگا، جنگل کا شیر لوٹ آیا ہے۔ ویرا نے مسکرا کر کہا اور پیچھے کھڑے کال کو دیکھا جو وانیا کو بازو سے پکڑے اپنے ساتھ لا رہا تھا، اور وانیا روتے ہوئے اسے خود کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ نہیں چھوڑو مجھے، پلیز مجھے جانے دو بابا۔ وانیا جب بڑھتے ہوئے چلا رہی تھی، آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھی۔ یہ کون ہے کال؟
ویرا کے ماتھے پر اس لڑکی کو دیکھا، بال پڑ گئے تھے۔ لیفٹیننٹ وائدان خان کی بیٹی ہے، وہاں سے بھاگنے کے لیے ہمیں اس کا سہارا لینا پڑا۔ کال کے بتانے پر راگا نے اپنی آنکھیں گھمائی۔ تو راستے میں ہی مار کر پھینکا دے، سے ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ویرا نے انتہائی زیادہ صفاقی سے کہا۔ ابھی بھی اس کا ہاتھ اپنی بندوق تک جا چکا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر وانیا کے روح تک فنا ہو گئی تھی۔ مجھے اچھی لگی ویرا، اس سے میں اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ کال کی بات پر بے ساختہ راگا کی نگاہیں اس لڑکی کے نازک وجود پر پڑی۔ وہ بلا شبہ بہت زیادہ خوبصورت لڑکی تھی، اور سب سے حسین تو اس کی وہ کانچ سی آنکھیں تھیں۔ اور تیرے اس شوق کی قیمت ہمیں اٹھانی پڑے گی۔ یہ لڑکی ہمارا ٹھکانہ جان چکی ہے کال، اب اس کا پچھلی دنیا میں لوٹنا ناممکن ہے۔ ویرا نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ نہیں ویرا، فکر مت کر، کچھ دن میرا شوق پورا ہو لے تو وہی کروں گا جو تو چاہتا ہے، مار کر پھینکاؤں گا۔ کال نے حباسی سے کہا تو ویرا نے گہرا سانس لیا، اسباب میں سہ لایا۔ وانیا کا جھپٹنا شدت اختیار کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، رکھ لے اسے، یہ فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو ویرا؟ راگا جو اتنی دیر سے خاموش کر ان کی باتیں سن رہا تھا، بول اٹھا۔ تو دونوں نے حیرت سے راگا کو دیکھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ویرا، تم لوگوں کا سردار میں ہوں، اور تم دونوں میرے ساتھی، اور اس قبیلے میں موجود ہر شے کا فیصلہ سردار کرتا ہے جو راگا ہے، ویرا نہیں۔ راگا نے ایک ابرو چکا کر کہا تو ویرا نے اسباب میں سہ لایا۔ تمہارے جانے کے بعد سردار رہا نہ راگا تو یہ بات بھول گیا۔ ویرا کے مسکرانے پر راگا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بہتر ہوگا یاد رکھو کہ اصلی سردار راگا ہی ہے، کوئی اور نہیں۔ راگا اسے وارننگ دیتا کال اور وانیا کی طرف مڑا۔ اس قبیلے میں آنے والے ہر شے سردار کا ملکیت ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ بھی میرا فیصلہ ہوگا، کیونکہ ہر دوسری شے کی طرح یہ بھی سردار کا ملکیت ہے۔ راگا نے مسکرا کر وانیا کا گال چھوتے ہوئے کہا، جو اب اپنی خوف سے بڑی نگاہیں اٹھا کر روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے کمرے میں چھوڑ کر آ اس ماجبین کو، لالے کی جان، آج سے یہ راگا کا ہوا۔ راگا کی بات پر جہاں وانیا سوکھے پتے کی مانند کانپ گئی تھی، وہی کال اپنی ناگواری چھپا نہیں سکا۔ یہ مجھے پسند آئی تھی راگا۔ کال کی بات پر راگا نے اپنی شدید نگاہیں وانیا کے چہرے سے ہٹا کر کال کو دیکھا، لیکن اب آنکھوں میں خون اتر چکا تھا۔ اب مجھے آ گئی بات ختم۔ نہ جانے کال نے راگا کی سیاہ آنکھوں میں ایسا کیا دیکھا کہ خوف سے کانپ اٹھا اور جی سردار کہہ کر وانیا کو راگا کے گھر کی جانب لے گیا۔ اب تو ایک لڑکی کی وجہ سے لڑ رہا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، فوجی نے تجھے منجلا کر دیا راگا، ویرا نے ہنستے ہوئے کہا تو راگا بھی مسکرا کر اس کے ساتھ چل دیا۔ زرش ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ پریشانی کے باعث اس کا بی پی بہت زیادہ شوٹ کر گیا تھا، اور سب لوگوں کی پریشانی وانیا کے ساتھ ساتھ زرش کی وجہ سے مزید بڑھ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پریشانی دور کی جائے، لیکن واجدان یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ زرش کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے وانیا کو کیسے رات بھر آرمی اور پولیس وانیا کی تلاش میں جٹے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ دہشت گرد نہ جانے وانیا کو کہاں لے کر جا چکے تھے۔ کچھ پتہ نہیں چلا وائدان وانیا کا۔ شایا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو وائدان نے ضبط سے آنکھیں موند کر انکار میں سر ہلایا۔ تم پریشان مت ہو وائدان، ہم مل کر اسے ڈھونڈیں گے، تم دیکھنا 2 دن میں وانیا یہاں ہوگی۔ شایا نے غصے میں کہا، نہیں شایان، تمہاری اپنی فیملی ہے، بچے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ جنت اور معراج مصیبت میں پڑے، اس لیے تمہیں اس سب میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ آرمی وانیا کو تلاش کر رہی ہے، وہ کر لے گی۔ اس بات پر شایان کے ساتھ ساتھ باقی سب نے بھی بے یقینی سے وائدان کو دیکھا۔ لیکن ماموں، ہم یوں تک تو نہیں بیٹھ سکتے نا۔ نہیں معراج، تم بھی اس معاملے سے دور ہے، یہ بہت خطرناک ہے، میں نہیں چاہتا کوئی بھی اس معاملے میں بڑھے۔ وانیا کو آرمی تلاش کر رہی ہے، اور یہ اسی کا کام ہے، کسی اور کا اس میں پڑنا موت کو گلے لگانے کے مترادف ہے۔ اس بات پر کب سے سر جھکا کر روتی ہوئی ہانیہ نے نگاہیں اٹھا کر بے یقینی اور نفرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ اپنے باپ سے پوچھے کہ وہ کیوں یہاں خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا، اور باقی کو بھی ایسا ہی کرنے کا کہہ رہا تھا۔ کیوں وہ بے چینی سے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے زمین و آسمان ایک نہیں کر رہا تھا؟ کیا جو اس نے اپنے باپ کی بہادری کے قصے سنے تھے، سب جھوٹ تھا؟
ٹھیک ہے بادان، ویسا ہی ہوگا جیسا تم کہتے ہو، شایہ نے بے بسی سے کہتے ہوئے معراج کو دکھا جو تب سے سائڈ پر کھڑا تھا۔ ہانیہ تم گھر جاؤ، میں یہاں زرش کے پاس ہی ہوں۔ والدہ نے ہانیہ کو نرمی سے کہا تو ہانیہ نے غصے سے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں کہیں نہیں جا رہی اور آپ اس میں مجھے مجبور نہیں کر سکتے، ہانیہ نے دو ٹوک جواب دیا اور وہیں بیٹھی تھی۔ معراج تم جنان اور جنت کے پاس گھر جاؤ بیٹا، میں اور والدان یہی ہیں۔ معراج نے اسباب میں سہلایا اور والدان کے گھر آیا جہاں جنت اور جنان پریشانی سے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ زرش کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جنان نے بے چینی سے پوچھا تو معراج اس کے پاس آیا۔ آپ فکر مت کرے، وہ ٹھیک ہے، آپ آرام کرے بڑی ماما۔ جنت نے بھی آنسو بڑی آنکھوں سے ان دونوں کو دکھا تو معراج نے اس سے آنسو پوچھنے کا اشارہ کیا، لیکن جنت روتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تم کیوں رو رہی ہو جنت؟ ایک آواز پر پہلے تو جنت سہم کی، پھر مڑ کر حیرت سے سالار ملک کو دیکھا جو بالکونی کے دروازے میں کھڑا تھا۔ آپ لاہور سے یہاں کیسے آئے سالار سر؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہاں ہوں میں؟ نہیں بلکہ یہ بتائیے کہ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ جنت کے سوال پر سالار مسکرائے۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ 2 ہفتوں سے اس کے موبائل میں ٹریکر لگا ہے جو ہر وقت سالار کو اس کی خبر دیتا ہے۔ دوست جو ہیں اب ہم، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں اکیلا رونے کے لیے چھوڑ دوں۔ تم اس سے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ رو کیوں رہی ہو؟ سالار نے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، حالانکہ جواب وہ جانتا تھا اور کزن کی گمشدگی پر بہت زیادہ پریشان بھی تھا۔ وہ بوڑھے لوگ وانیہ آپی کو لے گئے، جنت نے سرخناک پہنچتے ہوئے معصومی سے کہا جبکہ اس کے آنسو سالار کو مزید بے چین کر رہے تھے۔ جنت میں چاہتا ہوں کہ تم مت رو، سالار نے نرمی سے کہا۔ جنت حیرت سے آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں نہ رو میں؟ جنت نے بڑی بڑی آنسو سے ڈوبی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کیونکہ تمہارا ہر آنسو میرے دل پر تیزاب کی طرح گرتا ہے جنت۔ میرا بس چلے تو ان آنسو کو تم سے بہت دور لے جاؤ، ہمیشہ کے لیے ایک مسکان تمہارے ہونٹوں پر سجا دو۔ سالار نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا لیکن کہہ نہیں پایا کیونکہ رونا کسی چیز کا حل نہیں۔ سالار کی بات جنت کا منہ مزید پھول چکا تھا۔ اب بہت بڑے سڑو ہو، وانیہ آپی پتہ نہیں کیسی ہوں گی۔ اچانک جنت کو ایک خیال آیا، سالار سر کہ آپ میری آپی کو نہیں ڈھونڈ سکتے؟ اب سیاست میں ہے، آپ کی بہت پہنچ ہوتی ہے نا، لیکن آپ کیسے ڈھونڈیں گے؟ آپ تو جانتے بھی نہیں انہیں۔ جنت نے معصومیت سے اپنے ہی سوال کا جواب دیا اور پھر سے آنسو بہانے لگی۔ کتنا ڈر لگ رہا ہوگا نا وانیہ آپی کو، وہ لوگ کتنے بوڑھے ہوتے ہیں، پتہ ہے اتنی بڑی بڑی گنس ہوتی ہیں ان کے پاس۔ جنت نے ہاتھ پھیلاتے ہوئے سالار کو بتایا، اگر آپی کی جگہ میں یونی میں ہوتی اور وہ مجھے لے جاتے تو میں… ابھی جنت کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب اچانک سالار نے اسے اس کے بازو سے دبوچ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ جنت اس کے غصے اور جنون سے سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر بری طرح سے سہم گئی۔ ایسا کبھی غلطی سے بھی مت سوچنا جنت کہ تمہیں کوئی لے کر جائے، میں اس دنیا کو آگ لگا دوں گا، کوئی نہیں چھین سکتا میری جنت مجھ سے، کوئی بھی نہیں۔ سالار نے اسے گھورتے ہوئے انتہائی جنونیت سے کہا، اس بات پر بے خبر کہ جانے انجانے میں وہ اپنی جنت کو تکلیف پہنچا رہا تھا، چھوڑیے، درد ہو رہا ہے۔ جنت نے آنکھوں میں آنسو لے کہا تو سالار نے اسے چھوڑا اور وہاں سے اٹھ کر بالکونی کی طرف چلا گیا، جبکہ جنت اس کے اس رویے کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ چھوڑا سیاستدان، وانیہ کو وہ آدمی ایک پہاڑی پر بندے چھوٹے سے گڑھ کے کمرے میں قید کر کے جا چکے تھے۔ اس کے جانے کے بعد اسے وانیہ بس ایک کونے میں بیٹھ کر روتی جا رہی تھی۔ وہ تو اتنی ڈرپوک تھی کہ اس نے یہاں سے بھاگنے تک کی ہمت نہیں کی تھی۔ وہ بچپن سے ہی ایسی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈرنے والی۔ ہانیہ ہمیشہ اس کی ڈال بن کر رہتی تھی۔ اپنی جوڑواں کو یاد کر کے وانیہ کے رونے میں مزید روانی آ چکی تھی۔ ہانی پلیز مجھے لے جاؤ یہاں سے، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے بابا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی گھٹنوں میں سر لیے روتی رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور راگا کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر وانیہ خوف سے خود میں سمٹ گئی۔ راگا گہری نگاہوں سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے خوف سے دیوار میں ہی گھس جائے گی۔ پھر راگا کو خیال آیا کہ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہوگا، اس لیے گھر کے باہر کھڑے آدمی کو کھانے کا کہہ کر وہ کمرے میں آیا اور اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو ابھی تک زارہ کو رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ اف مارا، اتنا روئے گا
تو یہ وادی تمہارے آنسو سے ہی بہہ جائے گا۔ راگا کی آواز پر وانیا نے اپنا چہرہ اٹھایا اور سہم کا اسے دیکھنے لگی۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ مزید ہود میں سمرتی اس کی نظروں سے چھپنا چاہ رہی تھی۔ اف، یہ شمشیر نگاہیں دل گال کر گئی ہیں۔ ان آنکھوں کو اتنی اذیت دینے کی سزا برداشت نہیں کر پائے گی تمہاری نازک جان۔ راگا نے شرارت سے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا کہا تو وانیا سزا کا سن کر مزید رونے لگی۔ تبھی ایک آدمی وہاں کھانا لے کر آیا جسے راگا نے وانیا کے سامنے رکھنے کا اشارہ کیا۔ چلو کھانا کھا، تمہارے آنسو کو اس سے بھرپور طاقت مل جائے گی۔ راگا اتنا کہہ کر اپنے گال پر موجود ہم صاف کرنے لگا۔ وانیا نے یہاں وہاں دیکھا لیکن بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پر پلیز مجھے جانے دے، مجھے گھر جانا ہے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وانیا کی التجا کرنے پر راگا نے مڑ کر اسے دیکھا اور پھر کندھوں سے گرم چادر ہٹا کر اپنی قمیض اتارنے لگا۔ وانیا نے ہلکا سا چیخ کر اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ ارے ڈرو مت، ہمارا ایسا ویسا کوئی ارادہ نہیں فی الحال۔ میں تو بس اپنی زخم پر مرہم لگانے کا سوچ رہا تھا، لیکن اگر تمہیں خاموشی سے کھانا نہیں کھانا تو میں اپنا ارادہ بدل دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر راگا نے 2 قدم آگے بڑھا تو وانیا نے فوراً ایک نوالا توڑا اور منہ میں ڈال کر روتے ہوئے کھانے لگی۔ اس کی معصوم حرکت پر راگا کا دل کیا کہ کہکا لگا کر ہنسے۔ یہاں سے جانے کا خیال تو دل سے نکال ہی دو، کیونکہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اب شرافت سے کھانا کھاؤ ورنہ اپنی شرافت اتار کر بے شرم ہونے کا شوق مجھے بچپن سے ہے۔ راگا نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ آنکھ دباتے ہوئے کہا تو وانیا بغیر کوئی چوں چرا کے کھانا کھانے لگی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ویسے جو بھی ہو، دیکھنے میں تو تم بالکل ایک میٹھی مٹھائی لگتا ہے، جیسے جلیبی، اور وہ بھی کوئی ایسی ویسی جلیبی نہیں، افغان جلیبی۔ وانیا اس شخص کی بے حیا باتیں سن کر مزید رونے والی ہوگی، اور وہ اس کی حالت سے بے نیاز اپنے چوڑے سینے پر موجود گہری زخم پر مرہم لگاتے ہوئے مسلسل باتیں کر رہا تھا۔ کیا کھا لیا تم نے کھانا؟ تو راگا آگے بڑھا تو وہ وانیا چیخ مار کر مزید دیوار کے ساتھ لگ گئی۔